کہتے ہیں جو ہنستا ہوا گناہ کرے گا وہ روتا ہوا جہنم میں جائے گا، اور جس نے یہاں دکھ سہے، تکلیفیں سہی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو وہاں راحتیں عطا فرمائے گا۔ فرمایا کہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو اللہ جل شانہ اس کا صلہ بھی اس کو قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ ہر نماز کے بعد ان کلموں کو جو میں تمہیں بتا رہا ہوں ان کو ترک نہیں کرنا، اس کو بھولنا نہیں ہے، اس کو چھوڑنا نہیں۔ اور وہ کیا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ مجھے توفیق دے اپنی عبادت کی، مجھے توفیق دے اپنے ذکر کی، مجھے توفیق دے اپنا شکر ادا کر۔ حضور کی خدمت میں ایک جنازہ لایا گیا اور حضور سے عرض کی گئی حضور اس شخص کا جنازہ پڑھا دیجئے، تو حضور نے انکار کر دیا، کہا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کبھی ماضی میں ایسا نہیں ہوا، جب بھی کوئی جنازہ لایا جاتا ہے تو آپ جنازہ پڑھا دیتے ہیں اور آپ نے آج انکار کر دیا؟ تو فرمایا یہ شخص میرے عثمان سے بغض رکھتا تھا اور اس کو اللہ نے بھی اپنی رحمتوں سے محروم کر دیا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے تو بغیر حساب کے جنت میں جائے گا۔ اس کا دوسرا رخ یہ ہے اگر کوئی کسی کا دل توڑ بیٹھے تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ ہم سے کسی کا دل نہ ٹوٹ گیا۔ میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس سے دوستی ہو، جس سے محبت ہو، جس سے تعلق بنے تو اس کے لیے یہ چاہا کرو کہ وہ جنت میں بھی ہمارے ساتھ جائے، اس کی آخرت کی بہتری کے لیے ضرور فکر مند ہو جایا کرو کہ اللہ اس سے میری دوستی ہے، ہم اکٹھے رہتے ہیں، سفر کرتے ہیں، آنا جانا ہے، میرے مالک کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میں یا یہ جو ہے وہ آتش دوزخ میں چلے جائیں۔ یہ ڈوبتا سورج ہمیں روز کوئی خبر دیتا ہے کہ جناب تم بھی ڈوبنے والے ہو۔ یہ سڑکوں کے کناروں پہ بھی قبرستان دکھائی دیتے ہیں اور آبادیوں کے اندر بھی یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ تم مٹی کا رزق بننے والے ہو۔ الجو کفن میں منہ چھپا چھپا کے جاتے پھریں گے، اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں کھلے منہ آ جا، میری رحمتیں تیرا استقبال کریں گے۔ میرے حضور نے 3 چیزیں قسم کر کے کہی۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص کسی کو معاف کر دیتا ہے تو اس کی عزت کم نہیں ہوگی، میں محمد اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں۔ دوسری بات میرے حضور نے فرمائی کہ جو شخص مانگنے لگ جاتا ہے، سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، اللہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس کی کبھی کمی پوری نہیں ہوتی۔ اور تیسری بات میرے حضور نے قسم کر کے کہی ما نقص مال عبد من صدقہ، کہا میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا، صدقے سے مال گھٹتا نہیں ہے۔ تو ایک تو مال بھی نہیں گھٹے گا، یہ ضمانت کس کی ہے؟ میری نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی ضمانت ہے۔ ایک تو مال بھی کم نہیں ہوگا اور دوسرا یہ ہے کہ حب دولت ختم ہوگا۔ اے اکڑ کے چلنے والے، اے ناشکر انسان، اے دولت کے پجاری، وہ وقت یاد کر جب تو قبر سے اٹھایا جائے گا۔ اس وقت کفن بھی چھین لیا جائے گا۔ اب سب کو چھین لیا گیا، دولت، بینک بیلنس، تیری جائیدادیں، پلازے، گاڑیاں، گھر، کوٹھیاں، بنگلے، سب کو یہی رہ گیا، صرف ایک چادر کفن کے لے کے جا رہا ہے۔ لیکن جب قبر سے اٹھایا جائے گا یہ کفن کی چادر بھی رہ جائے گی، برہنہ اٹھایا جائے گا۔ انسان کو دکھ بھی آتے ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، اپنوں بیگانوں کی طرف سے اس کو تلخیوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہنس کے پی جا تلخی ایام کو ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے، غم برداشت کر کے اندر اتارنے اس کو، اس کا اجر رکھا گیا ہے، اس کا صلہ بتایا گیا۔ کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اللہ کے فرشتے 1 میل دور تک چلے جاتے ہیں، رحمت کے فرشتے، اور اگر پھر بولتا ہے تو 1 میل اور چلے جاتے ہیں پیچھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کاروبار خراب ہو گیا، گھر سے برکت اٹھ گئی، تو اس کا سبب یہ سمجھتے ہیں کسی نے تعویذ ڈال دیے۔ میاں جھوٹ چھوڑ دو، رحمت کے فرشتے نیڑے آ جائیں گے، تمہارے گھروں کے دور چلے گئے۔ تم نے گھر میں تعویذ باندھ دیا، گھر میں ہنڈیاں بھی الٹی لٹکا دی، تم نے جو ہے وہ بتیاں بھی جلائیں گھر میں، تم نے بڑا کچھ کیا لیکن جھوٹ نہیں چھوڑا۔ تمہاری بتیاں جلانے سے، تعویذ لٹکانے سے فرشتے واپس نہیں آئیں گے، فرشتے واپس تب آئیں گے جب جھوٹ چھوڑو گے۔ تو جھوٹ چھوڑو، رحمت کے فرشتے نیڑے آ گئے تو رحمتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے خوف سے رویا اور اللہ کے خوف سے رونے کی وجہ سے اس کی پلکوں کے بالوں میں سے ایک بال کی جڑ گیلی ہو گئی تو قیامت کے دن وہ بال کھڑا ہو جائے گا، اللہ یا تو مجھے نکال لے یا اسے جنت عطا فرما دے۔ تو اللہ جل شانہ اس بال کو تو آنکھ سے نہیں نوچے گا بلکہ اس شخص کو اللہ جنت عطا فرما دے۔ اقبال نے جب شکوے کی زبان کھولی تو لہجہ بہت تلخ ہو گیا۔ اقبال پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے، اپنے رب سے شکایت کر رہا ہے۔ صفائے دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نو انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ وفادار نہیں، ہم وفادار نہیں، تو بھی تو دلدار نہیں۔ تو جواب آیا تو سارا نشہ اتر گیا۔ جواب انہی لفظوں میں صرف سیغہ بدلتا ہے۔ آواز آئی صفائے دہر سے، باطل کو مٹایا کس نے؟
नौ इंसानी को गुलामी से छुड़ाया किसने, मेरे काबे को जबीनों से बसाया किसने, मेरे कुरान को सीनों से लगाया किसने, थे तो आबाब तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतजरे फरदा हो, हर कोई मस्ते मये ज़ौक़े तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमानी है, हैदरी फक्र है मैं दौलत उस्मानी है, तुमको असलाफ से क्या निस्बत रूहानी है, वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तार के कुरान होकर। जब सजदे में सर झुके और आप बोल रहे हो सुबहान रब्बियल आला, तो आप कैफियतों की एक कायनात में गोते लगा रहे हो। आपका दिल नरम पड़ा हो, झुके हुए हो तो अपने आप को मालिक की दहलीज पे फेंका हुआ हो। अक्सा गायतुत तज़ल्लुल वल खुशू, सबसे ज्यादा तज़ल्लुल और सबसे ज्यादा खुशू सजदे में है। और हजरत शेख अहमद मुजद्दिद अल-फ़सानी अलैहि रहमा फरमाते हैं बंदे को सबसे ज्यादा कुर्बत सजदे में नसीब है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी अलैहि रहमा व रिदवान आप फरमाते हैं कि तसव्वुफ में सबसे बढ़कर मुकाम जो बंदे को नसीब होता है वो मुकाम अबदियत है और उसकी इंतहा सजना है। तो बंदगी के अंदर जो नूर रखा गया है, तदर्रुअ के अंदर, इज्ज के अंदर, इंतज़ारी के अंदर, निहाद शाख पुर मेवा सर बर ज़मीन, जिस शाख पर फल लगता है वो अपना सर झुका लेती है। अकड़ी हुई शाख फलदार नहीं होती। ईमान का समरा यह है कि जब बंदा अल्लाह के हुजूर जाता है तो उसकी तबीयत में नरमी पैदा हो जाती है, इसलिए उसको रब के होने का यकीन होता है।